السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ای سگنیچر ہوئے ہیں امن معاہدے کے، اور اس کو اسلام آباد ایکارڈ کا نام دیا گیا ہے، یعنی معاہدہ ہے اسلام آباد۔ تو یہ ای سگنیچر جو ہیں وہ فرانس میں امریکہ کے صدر نے کیے، جو ان دنوں G7 کانفرنس میں وہاں موجود ہیں، اور تہران میں یہی ای سگنیچر جو ہے ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان نے کیے، اور ثالث کے طور پر یہ سگنیچر اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا۔ اور اس طرح سے یہ معاہدہ نہ صرف یہ کہ طے پا گیا، بلکہ اس کے نتیجے میں فوری طور پر آبنائے ہرمز کو بھی کھول دیا گیا اور بحری ناکہ بندی بھی امریکہ کی جانب سے ختم کر دی گئی۔ تو اس کا جو اثر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پوری عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں بھی پہنچے۔ اور آج وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اس بات کا اندیا دیا کہ وہ جلد ایک خوشخبری سنائیں گے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام نے اس مشکل وقت میں جس طرح سے اپنے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور حکومت نے جس طرح سے لوگوں کو پیٹرول سہولت پہنچانے کی کوشش کی پیٹرول کی سپلائی کے حوالے سے، تو جس طرح سے سری لنکا میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں پیٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ راشننگ کی گئی تھی، اور وہاں پیٹرول پمپوں پہ قطاریں لگ گئی تھی، لیکن پاکستان میں اسموتھلی یہ سب چلتا رہا، اور یقیناً اس کا اثر قیمتوں پہ تو پڑا ہے۔ لیکن اب جو حالات اگر ٹھیک ہو گئے ہیں اور قیمتیں کم ہو گئی ہیں، تو پاکستانی عوام کو براہ راست اس کا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اور اس اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جسے آنے والے مورخ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ سفارت کاری کی دنیا میں پاکستان نے اس وقت جو کردار ادا کیا، وہ کردار ایسا ہے کہ جسے اب آنے والے دور میں جتنی ڈپلومیٹک ٹریننگز اور جتنا ڈپلومیٹک کور کے لیے ایجوکیشنری سسٹم ہوگا، تو اس میں اسے باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا کہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سسٹم تھا یا جو پاکستان کی ڈپلومیٹک پالیسی تھی وہ کیسی تھی کہ جس نے ایک عالمی جنگ کو ہونے سے بچا لیا، اور پوری دنیا جس اضطراب میں مبتلا تھی، جس پریشانی میں مبتلا تھی، وہ پریشانی اور اضطراب جو ہے اب امن و سکون اور معیشت کی بحالی میں آ گیا ہے۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو بھی ملا، اور وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد ہی آج شام حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بہت نمایاں کمی کی گئی، اور 74 روپے پہلی مرتبہ اس پورے سیزن میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ قیمتوں میں کمی کی گئی ہو، بلکہ 5 روپے 7 روپے 2 روپے 9 روپے، یہ مطلب فرسٹ جو یعنی یوں کہنا چاہیے کہ سنگل ڈیجٹ سے کبھی اوپر جو ہے وہ جاتا ہی نہیں تھا کمی کا ریشو۔ لیکن آج یہ جو خوشخبری ملی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے عوام پر بہت بہتر پڑے گا، اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ حکومت اپنے عوام کے ساتھ اتنی مخلص ہے کہ اگر اچھے وقت اور اچھے حالات پیدا ہوں گے تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ اور ساتھ ساتھ اور بھی خوشخبریاں ہیں، جن میں ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ ترکیے اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو ایک مالی پیکیج بھی دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے پاس 5 ارب ڈالر جو ہے وہ آ جائیں گے، اور اس میں سے پھر وہ جو 3.5 ارب ڈالر جو UAE نے بہت ہی نازک موقع پر جو ہے مطالبہ کر دیا تھا، وہ UAE کو واپس لوٹا دیے جائیں گے، کیونکہ UAE وہ واحد ملک ہے اسلامی بلاک کا جس نے اس معاہدے پر پاکستان کو نہ سپورٹ کیا اور نہ ہی پاکستان کے اس کارنامے کو
سراہا نہ اس پہ مبارکباد پیش کی. اور یوں دنیا میں 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ان میں ایک اسرائیل ہے. تو اسرائیل کا تو ظاہر ہے یہ بنتا ہی ہے کہ وہ پاکستان کی کسی بھی کوشش کو، اور وہ ایسی کوشش ہو کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، اس لیے کہ اس جنگ کا اصل بینیفیشری تو اسرائیل تھا، اور اس کے جو لوزرز تھے وہ خلیجی ممالک تھے، یا پھر یہ کہ ایران اس میں تباہ و برباد ہو رہا تھا. تو اس ساری صورتحال کو ظاہر اسرائیل ہی لیڈ کر رہا تھا، اور اسرائیل کی جانب سے معاہدے کو نہ ایکسیپٹ کیا گیا اور نہ ہی اس معاہدے پر اس نے کسی خوشی کا اظہار کیا. اور آج جب یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا ہے، آبنائے ہرمز بھی کھل گئی ہے، بحری ناکہ بندی بھی امریکہ نے ختم کر دی ہے، امریکی فوجوں کا انخلا بھی جو ہے بتدریج شروع ہو گیا ہے، تو اس ساری صورتحال کے باوجود اسرائیل جو ہے اس امن معاہدے کی، جس میں ایران نے یہ شک رکھی تھی کہ جنگ تمام محاذوں پہ بند ہوگی اور لبنان اور حزب اللہ اور حماس ان کو بھی ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا، مگر اسرائیل کی جانب سے لبنان پر مسلسل حملے اور گولہ باری ہو رہی ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو آگے پتہ چلے گا. لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو نتن یاہو نے اب تنقید کرنا شروع کی ہے، تو اس کے نتیجے میں صدر ٹرمپ کو یہ کہنا بھی پڑا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے گا، اور نتن یاہو تمہاری کھال میں بچا رہا ہوں، ورنہ تم کب کے گرفتار ہو چکے ہوتے. تو اسی پس منظر میں اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو جے ڈی وینس کی جانب سے جو ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک نتن یاہو کو سنائی گئی ہیں، کیونکہ نتن یاہو کے کردار کے حوالے سے جو مشرق وسطیٰ کا امن خراب کر رہا ہے، تو جے ڈی وینس نے اسے بڑا لتاڑا ہے اور اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور بتایا ہے کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کی کیا حیثیت ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے آج قومی اسمبلی میں جو خطاب تھا، اس میں بالخصوص جن رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ویسے تو انہوں نے اپنے تمام جو اتحادی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے سربراہوں کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ ان کا تعاون حاصل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوست ممالک کا بھی ذکر کیا، جس میں قطر اور ترکیہ اور سعودی عربیہ، اور ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. تو اس طرح سے انہوں نے ان تمام ممالک کو خراج تحسین پیش کیا، ان کے سربراہان کو بہت ہی ان کا شکریہ ادا کیا، انہیں مبارکباد پیش کی کہ ان سب کے تعاون سے یہ کام ہوا. اور خاص طور پر انہوں نے ایران کی جو قیادت اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سپریم لیڈر مرتضیٰ خامنائی کی بدولت جو ہے یہ معاہدہ تکمیل تک پہنچا، جن کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ امن معاہدے کے لیے حکومت کو اجازت دے دیں گے کہ وہ ایک معاہدہ کر لے. تو دوسری طرف یہ صورتحال بھی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو آج برگن اسٹاک میں مذاکرات ہونے تھے، وہ اسرائیل کی جارحانہ جو حملہ تھا لبنان پر، اس کے نتیجے میں منسوخ ہو گئے، اور ایرانی وفد نے وہاں بات چیت کرنے سے انکار کر دیا. تو اب یہ 60 دن میں معاملات ہونے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی اس حرکت پر امریکہ کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور امریکی صدر کیا کہتے ہیں، اور نتن یاہو کو کس طرح سے باز رکھا جا سکتا ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے اس پر ابھی بہت کچھ باقی ہے جو سامنے آئے گا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا، اور سوائے 3 ممالک کے دنیا کے ہر ملک کے، چاہے وہ چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو یا سپر پاور ہو یا ایٹمی پاور ہو، سب نے پاکستان کو
सराहा और पाकिस्तान की तारीफ की, और पाकिस्तान को खित्ते में एक ऐसा एमर्जिंग पावर के तौर पर अब देखा जा रहा है कि बर्र सग़ीर के जो मामलात हैं और दुनिया में जो बर्र सग़ीर की एक प्रॉपर नुमाइंदगी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, जो हमारे लिए एक एज़ाज़ है। और हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त मिली है, और साथ साथ अब पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। अब ज़ाहिर है कि जो ममालिक हमारे साथ पहले बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, अब उन्होंने हमारी पॉजिटिविटी को देख लिया, हमारे उस किरदार को देख लिया पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान जो है वो आलमी अमन का ख़्वाह है। वो सिर्फ बर्र सग़ीर में अमन नहीं चाहता, बल्कि वो आलमी अमन चाहता है, जहाँ हर मुल्क और हर खित्ता अमन के साथ अपनी अपनी तरक्की का सफ़र तय करे, और पाकिस्तान उसमें एक कलीदी किरदार अदा करने वाली पोजीशन में आ चुका है। तो इसके जो असरात हैं वो इस तरह से भी आएंगे कि अब जो अगर अमरीकी फ़ौजों का इनखला होगा खलीजी ममालिक से, तो उस खला को पाकिस्तान पुर करेगा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की जो आर्म वो है कैपेबिलिटी है वो यूज़ होगी, और उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। हमारा असला, हमारे तैयारे, हमारे जो चीज़ें हैं जंगी हवालों से साजो सामान, उसकी फ़रोख्त भी होगी। दूसरी तरफ जो रिकन्स्ट्रक्शन का अमल होगा, बिलखुसूस ईरान में जो तामीर नौ का अमल होगा, तो उसमें पाकिस्तान के एक्सपर्टीज़ को, पाकिस्तान के लोगों को भी रोज़गार का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ ईरान से जो गैस और तेल सस्ते दामों मिलेगी, तो उससे भी पाकिस्तान की खुशहाली में इजाफ़ा होगा। तो ये सारे जो असरात आगे हमें देखने को मिलेंगे। और चलते चलते एक छोटी सी बात भी आपसे कर दूं कि आपने देखा होगा कि बल्कि सुना होगा, और फिर अभी बीच में जो एक हादसा हुआ था उसका आबदोज़ का, तो उसमें भी वो ये था कि लोग जो है वो टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। तो टाइटैनिक के बारे में जो टाइटैनिक बनाने वाले थे उनका कहना ये था कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ हमने बनाया है जो अल्लाह भी चाहे तो उसे नाउज़ बिल्लाह वो नहीं कर सकता, गर्क नहीं कर सकता। लेकिन इसी कुफिया कलमे के नतीजे में ये हुआ कि टाइटैनिक तबाह हो गया। तो और आज वो एक मलबे की शक्ल में जो है समंदर की तहों में कहीं मौजूद है, और डूब गया था उसी वक्त, और उसमें कई मुसाफिर भी जाँ बहक हुए, चंद एक बच गए थे। तो बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो बर्र सग़ीर में भारत की थी। भारत भी यही कहता था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन वक्त और हालात ने साबित किया कि जिस तरह से टाइटैनिक जो है वो डूबा, इसी तरह से भारत भी अब डूब रहा है। और भारत का कोई नाम लेवा इस दुनिया में नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जो भारत के साथ जो है वो बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाने का रवादार हो। और G7 कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ देखने में आ गई कि जब नरेंद्र मोदी ने कोशिश की सदर ट्रंप से मिलने और हाथ मिलाने की, तो सदर ट्रंप की जानिब से जो सर्द महर रवैया दिखाया गया, उससे, जिसको हम कोल्ड शोल्डर कहते हैं, उससे नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया कि कल तक जो वो बहुत बढ़कर जप्पी पाने की कोशिश करता था, माई बिरादर, माई फ्रेंड, तो वो माई फ्रेंड जो है अब माई फ्रेंड नहीं रहा। और इसके बरक्स वो माई फ्रेंड जो है वो पाकिस्तान की बात करता है, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अपना सबसे महबूब फील्ड मार्शल करार देता है, और पाकिस्तान को अपना दोस्त कहता है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अपना दोस्त कहता है। ये इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से दी गई है, और ये इज़्ज़त हमें शुक्र करने का ज़रिया और शुक्र करने की वो देती है, दावत देती है।
تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 78 سال بعد پاکستان کو دنیا کی ایک اہم قوم کے طور پر سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو ہمیں اپنی اس عزت اور وقار کو بچانا ہوگا اور برقرار رکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ضرور یاد رکھیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اسے شیئر بھی کیجیے. بہت شکریہ.